أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہم من فوقہم، ان کے لیے ان کے اوپر سے، ظلل من النار، سائبان ہوں گے آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے. ذالک، یہی ہے وہ عذاب، یخوف اللہ، ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ، بہی عبادہ، اس کے ساتھ اپنے بندوں کو، یا عبادی فتقون، اے میرے بندوں پس تم مجھی سے ڈرو. اللہ رب العالمین اس سے پیچھے والی آیہ مبارکہ میں ان لوگوں کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ جو لوگ باوجود اللہ تعالیٰ کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سننے اور سمجھنے کے باوجود اللہ رب العالمین کی ذات کو نہیں مانتے، توحید کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. فرمایا ان کے لیے ذالک الخسران المبین، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے واضح جو ہے رسوائی ان کو دکھلائیں گے. حالت کیا ہوگی کہ ان کے اوپر سے بھی جو آگ ہوگی، نیچے سے بھی آگ ہوگی، ہر طرف سے آگ ہی آگ انہیں نظر آئے گی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے اس لیے بتایا ہے کہ تاکہ تم دنیا میں اللہ سے ڈر جاؤ، اور یہ بات حقیقت ہے، اس میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی شک نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، دنیا سے چلا گیا، قیامت کے دن اس کا انجام آگ ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا یا عبادی فتقون، اے لوگو، اے بندو، مجھ سے ڈر جاؤ. والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جو لوگ کہ وہ بچے رہے طاغوت سے، ان یعبدوہا، کہ وہ عبادت کریں اس کی، وانابوا الی اللہ، اور انہوں نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف. لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے. فبشر عباد، لہذا آپ خوشخبری دے دیں میرے بندوں کو. اب وہ لوگ کہ جو ہمیشہ اپنے آپ کو شرک سے بچاتے رہے، اپنے آپ کو طاغوت سے مراد تمام قسم کے باطل معبود ہیں کہ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ چاہے شخصی ہو، چاہے حجری ہو، چاہے کسی بھی قسم کے ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بچے رہے کسی قسم کے شرک سے، قیامت کے دن ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑے درجات ہیں، اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں. جو دنیا میں لوگوں سے تو پریشان ہوتے رہے، لوگوں کا مزاج تو بنتے رہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا انہوں نے، قیامت کے دن ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہیں. اللہ ہمیں توحید کو اپنانے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.